عمران خان کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا ہے، کچھ قیاس رائیاں ہیں کہ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے لے جایا گیا؟ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ کی درخواست پہ پھر خان صاحب نے کہا وہ ملک کے لیے ہونا چاہتے ہیں، جو ٹرائل چل رہا ہے سائفر کا کہا جا رہا ہے اس میں بھی تیزی سے ایک ہی جگہ پہ شاہ محمود صاحب اور عمران خان کا ٹرائل کر کے ان کو سزا ہو سکتی ہے، کچھ اس طرح کی قیاس رائیاں ہیں؟ دیکھیں فی الوقت تو یہ قیاس آرائی ہیں، پاکستان میں ہر وقت قیاس آرائیاں پاکستانی بیٹے ہی سے لیے ہیں، اور خان صاحب کے کیس میں جلد ٹرائل کرانے والے یہ بھول جائیں کہ توشہ خانہ والی مثال انہوں نے قائم کر دی ہے، دوبارہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم اس دفعہ دیکھیں ہم نے توشہ خانہ کیس خواجہ عارف صاحب نے فائٹ کیا اور وہ پروفیشنل انداز سے اس کو فائٹ کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے یا جو اس کیس میں منصف تھا وہ نان پروفیشنل انداز میں ٹرائل کر رہے تھے یا ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے۔ کل بھی میں نے یہ کہا کہ جس انداز میں یہ احکامات جاری کریں گے یا افعال کا ارتکاب کریں گے، ہم بھی اب انہی کی زبان میں جواب دیں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے یہ ممکن نہ بنا سکیں گے کہ خان صاحب کو جو ہے روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کر کے کوئی کسی من پسند جج سے فیصلے دلوا سکے۔ سر خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، دوسری جانب سر نواز شریف بھی واپس آ رہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ممکن ہے کہ خان صاحب بھی جیل سے باہر آ جائے اور الیکشن لڑنے کے لیے دونوں لیڈر جو کمپین چلائیں؟ ہماری ایک درخواست ہے، نواز شریف کو کم از کم کچھ ایام کے لیے اٹک جیل میں رکھے، خان کے پڑوس میں نہ لائیں، خان کے پڑوس میں نہ لائیں، کیونکہ جو جیل اڈیالہ جیل خان صاحب نے تو کل بیان دے دیا کہ جب میرے ورکر سیلوں میں ہیں تو مجھے AB کلاس نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک کاز کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، کسی جیل میں سہولیات کے لیے نہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ جو عدالت نے ان کو سہولیات دینے کا آرڈر کیا انہوں نے کہا مجھے نہیں درکار ہے۔ نواز شریف آئیں گے، انہوں نے 50 ایام 55 ایام تک خان صاحب کو ٹوٹل 5 اگست سے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اٹک جیل میں رکھا۔ اب حق انصاف کا یہ بنتا ہے، اور آرٹیکل 4 بھی کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا ہونی چاہیے، جو ٹریٹمنٹ ہمیں دی ہیں ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دیں۔ کچھ ایام وہ اٹک جیل میں گزارا ہیں، اور لیکن خدا کے لیے ہمارے خان صاحب کے پڑوس میں ان کو نہ رکھیں۔ نگران وزیر داخلہ کے بیان کے بعد دوبارہ میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں، لگتا ہے کہ آپ کو نواز شریف واپس آئیں گے اب؟ لیکن نگران وزیر اعظم نے کل ایک انٹرویو میں ایک بات کہی ہے کہ جی 9 مئی کی جو وقوعات تھے یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں ان کی آمد پہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہماری توقعات ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر کا کام نیوٹرل رہنا ہے، نیوٹرل رہے۔ پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی PTI اور چیئرمین PTI عمران خان کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی لازمی یہ نہیں ہے، اور PTI کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں سے ہمارے ورکرز اور ہماری پارٹی پریجوڈس ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ ایسے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں۔ بار بار وہ ہمارے 9 مئی کے واقعات میں اب وہ اس کو منصوبہ بنا رہا ہے، تو لہٰذا اپنے کاموں تک محدود رہیں جس کام کے لیے وہ آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آلریڈی سارے لوگ، سارے ادارے، ساری پارٹیاں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توقع نہیں ہے۔ نگران وزیر داخلہ کا جو بیان آیا ہے، نون جو ہے تپی ہوئی ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ عمل ہوگا نواز شریف کی آمد پر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران یہ بیان دے کہ وہ جب آئیں گے تو اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جائے گا اور اس کو آزاد رکھا جائے گا۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹیز ملی ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم انتہائی کینلی ان کی آمد اور ان کی گرفتاری یا گرفتار نہ ہونے کے عمل کو دیکھیں گے۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پروکلیمڈ افینڈر جو اس ہائی کورٹ سے بھاگا ہوا ہے اور جنہوں نے ان کا دائمی وارنٹ نکالا ہوا ہے وہ گرفتار نہیں ہوگا اور جو ہے یہاں پہ آزادی سے پھرے گا۔ نگران وزیر اعظم کہیں سے ڈائریکشن لے کے یہ بیانات دے رہے ہیں یا اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 1 مہینہ بھی اگر تحریک انصاف احتجاج کرتے ہیں۔ نگران کون ہے؟ نگران وہی ہے نا جو شہباز شریف صاحب اور اس کے اب کارکن ہیں راجہ ریاض، انہوں نے مل کے جو ہے بنایا ہے۔ تو
تو لہٰذا ہمیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. لیکن اگر یہ اپنا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ اور لمٹ کو کراس کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ان کو اپنے لمٹس میں رہنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں. کیئر ٹیکر جو ہیں وہ یہ جان لیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے زبانی یا عملی طور پر اٹیک بند نہ کیے تو ہم مجبور ہوں گے کہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی پوزیشن کو چیلنج کریں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کا کام یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور ان کے اگینسٹ ہم ریٹ لائے ہیں یا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. ہم کور کمیٹی میں انشاءاللہ آج کل میں یہ ایشو ہم اٹھا رہے ہیں. جو ہی کور کمیٹی گو ہیڈ کرے گی ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے. سر پی ڈی ایم کے سربراہ سر جب 160 کے پیٹرول کی قیمت پر ملک گیر احتجاج کی کال دیتے تھے, آج کل بالکل غائب ہے سر. ان کے کارکنان بھی تو آپ کو پرسنلی ٹارگٹ کرے, کیا کوئی سیاسی جواب دیں گے سر؟ مولانا صاحب بالکل غائب ہو چکے ہیں, 333 پہ پیٹرول پہنچ چکے ہیں. جی انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا. اب میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کو مارچ کرنا چاہیے. مارچ جس وقت مہنگائی کے خلاف کیا تھا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جو ان کی تقاریر تھی. اب اگر یہ 330 سے اوپر قیمت جانے پر جو ہیں جمعیت علماء اسلام جو ہیں ان کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے اور ان کو یہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس وقت کے مارچ کے پیچھے مارچ کا محرک مہنگائی نہیں تھا, بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ملائن کرنا چاہتے تھے.